واقعہ کربلا تاریخ اسلام کا ایک عظیم اور دل دہلا دینے والا واقعہ ہے۔ یہ سانحہ صرف ایک جنگ یا اقتدار کی کشمکش نہیں تھا، بلکہ حق اور باطل کے درمیان ایک فیصلہ کن معرکہ تھا۔ امت مسلمہ کو ہمیشہ کے لیے یہ پیغام دیا کہ دین اور اصولوں پر سمجھوتا کبھی نہیں کیا جا سکتا، چاہے اس کے لیے جان قربان ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ یہ واقعہ کیوں پیش آیا؟ اس کو سمجھنے کے لیے اس وقت کے سیاسی، دینی اور معاشرتی حالات کو جاننا ضروری ہے۔ حضرت معاویہ کی وفات کے بعد ان کے بیٹے یزید کو خلافت سونپی گئی۔ یزید کی خلافت جمہوری اور شورا نظام کے خلاف تھی، کیونکہ خلافت ہمیشہ باہمی مشاورت اور اہل تقوی و علم کو دی جاتی تھی، نہ کہ موروثی طور پر منتقل ہوتی۔ یزید کی شخصیت اور کردار اسلامی اصولوں سے بہت دور تھے۔ وہ شراب نوشی، ناچ گانے اور دین سے غفلت جیسی عادات میں مبتلا تھا۔ ایسے شخص کی خلافت کو امت کے بڑے صحابہ اور اہل بیت قبول نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ یہ اسلام کی تعلیمات کے منافی تھا اور مستقبل میں دین کے نظام کو بگاڑنے کا سبب بن سکتا تھا۔ یزید نے تخت نشینی کے فوراً بعد مدینہ، مکہ اور دیگر اہم علاقوں کے گورنروں کو حکم دیا کہ امام حسین، حضرت عبداللہ بن زبیر اور دیگر بڑے لوگوں سے زبردستی بیعت لی جائے۔ امام حسین مائن، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور دین کے محافظ تھے، نے صاف الفاظ میں بیعت سے انکار کر دیا۔ ان کے نزدیک یزید کی خلافت کو تسلیم کرنا اسلام کی تباہی کے مترادف تھا۔ اگر وہ بیعت کر لیتے تو گویا دین کے نام پر باطل کو جائز قرار دے دیتے، جو قیامت تک مسلمانوں کے لیے نقصان دہ ہوتا۔ مدینہ میں یزید کے گورنر نے دباؤ بڑھایا تو امام حسین اپنے اہل خانہ سمیت مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ وہاں حج کے دوران لوگوں کو یہ خطرہ ہوا کہ یزید کے کارندے حرم میں بھی خونریزی کر سکتے ہیں۔ اس لیے امام حسین نے حج کو عمرے میں بدل کر مکہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا تاکہ حرمت والے مہینے اور مقام پر خون نہ بہے۔ اسی دوران کوفہ کے ہزاروں لوگوں نے امام حسین کو خطوط لکھے اور وعدہ کیا کہ وہ یزید کے خلاف ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور انہیں کوفہ آ کر قیادت سنبھالنے کی دعوت دی۔ امام حسین نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا تاکہ حالات کا جائزہ لیں۔ ابتدائی طور پر کوفہ کے لوگ مسلم کے ساتھ کھڑے ہوئے، لیکن ابن زیاد، یزید کا گورنر، کے خوف اور دھمکیوں کی وجہ سے وہ پیچھے ہٹ گئے۔ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا اور امام حسین کو اس کی اطلاع راستے میں ملی۔ اس وقت آپ نے چاہا کہ واپس لوٹ جائیں، لیکن ہر بن یزید ریاحی کی فوج نے آپ کو کربلا کی طرف جانے پر مجبور کر دیا، جہاں آپ کا راستہ بند کر دیا گیا۔ یزید کی حکومت چاہتی تھی کہ امام حسین ہر حال میں بیعت کریں تاکہ ان کی خلافت کو شرعی حیثیت مل جائے، لیکن امام حسین نے اصولوں پر سمجھوتا کرنے کے بجائے حق کا راستہ اختیار کیا۔ ان کا موقف یہ تھا کہ وہ نہ یزید کی بیعت کریں گے اور نہ ہی ظلم کے آگے جھکیں گے۔ اگر وہ پیچھے ہٹ جاتے اور یزید کو تسلیم کر لیتے تو اسلام کا اصل چہرہ مسخ ہو جاتا اور قیامت تک ظالم حکمران دین کے نام پر ظلم کرتے رہتے۔ اسی ضد اور ظلم کی وجہ سے امام حسین اور ان کے اہل خانہ کو کربلا میں محصور کر دیا گیا، پانی بند کر دیا گیا، خواتین اور بچوں کو پیاسا رکھا گیا، اور 10 محرم کے دن امام حسین اور ان کے وشدیدو ساتھیوں کو شہید کر دیا گیا۔ اسی ضد اور ظلم کی وجہ سے امام حسین یہ قربانی دراصل دین کو بچانے کے لیے تھی، تاکہ آنے والی نسلیں جان سکیں کہ باطل کے سامنے جھکنے کے بجائے جان قربان کر دینا بہتر ہے۔ یوں واقعہ کربلا اس لیے پیش آیا کہ دین اسلام کو بگاڑنے اور ظلم کو شرعی حیثیت دینے کی کوشش ناکام ہو۔ امام حسین کی قربانی نے امت کو یہ سبق دیا کہ حق پر ڈٹے رہنا، چاہے کتنی بھی قربانی دینی پڑے، ایمان والوں کا شیوا ہے۔ یہ واقعہ آج بھی ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دین اور انصاف کے لیے ہر قربانی چھوٹی ہے اور ظالم حکمرانوں کے سامنے جھکنا سب سے بڑی کمزوری ہے۔